صحیح مسلم شریف میں امام مسلم نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو الصلاۃ جامعہ کی ندا کرتے ہوئے سنا تو میں مسجد کی جانب گئی اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر جب آپ نے نماز پوری کر لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ہر شخص اپنی جگہ پر مقیم رہے۔ پھر دریافت فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کس لیے جمع کیا گیا؟ صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ترغیب اور ڈر سنانے کے لیے جمع نہیں کیا گیا بلکہ اس واسطے اکٹھا کیا گیا ہے کہ حضرت تمیم داری جس نے اسلام قبول کر لیا ہے اس نے مجھے ایک چیز کے متعلق بتایا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بنی لحم اور بنی جذام کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر میں کشتی پر سوار ہوا اور وہ 1 ماہ تک سمندر کی لہروں سے کھیلتے رہے اور ایک دن ایک جزیرے پر اترے۔ پھر وہ چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر جزیرے کے اندر گئے جہاں انہیں گھنے بالوں والا موٹا جانور ملا۔ بالوں کی زیادتی کی بنا پر اس کے اگلے اور پچھلے حصے میں پہچان مشکل تھی۔ وہ بولے تو ہلاک ہو، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں، تم کلیسا میں اس شخص کے پاس جاؤ جو تمہارا منتظر ہے۔ جب اس آدمی نے اس کا نام لیا تو ہم پریشان ہو گئے کہ یہ شیطان نہ ہو۔ فرماتے ہیں جب ہم چلے اور کلیسا کے اندر گئے اور وہاں ایک بہت بڑا آدمی دیکھا، اس جیسا ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ بہت کس کر بندھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ تھے، گھٹنوں سے ٹہنوں تک زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا میرے بارے میں تمہیں کچھ احساس تو حاصل ہو گیا مگر پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم سمندر میں کشتی پر سوار ہوئے اور 1 ماہ تک لہریں ہمارے ساتھ اٹکیلیاں کرتی رہیں۔ ہم جزیرے میں آئے اور ہمیں ایک موٹا سا جانور ملا۔ وہ بولی کہ میں جاسوسہ ہوں، تم اس کلیسا کے اندر جاؤ۔ ہم جلدی سے تیری طرف آ گئے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے بیسان کے گلشن کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پھل لگتا ہے؟ ہم نے جواب دیا ہاں۔ اس نے کہا کہ جلد ہی پھل دینا بند کر دے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں خبر دو، اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے جواب دیا اس میں کافی پانی ہے۔ اس نے کہا قریب ہی اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اس نے پوچھا مجھے عین زغر کے بارے میں خبر دو، کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے اور کیا اس کے مالک اس کے پانی سے کھیتی کو سراب کرتے ہیں؟ میں نے کہا ضرور۔ اس نے پوچھا مجھے ان پڑھوں کے نبی کے بارے میں خبر دو، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب ان سے جھگڑے؟ ہم نے جواب دیا ہاں۔ اس نے پوچھا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم نے کہا وہ قرب و جوار کے عرب پر فاتح ہوئے اور وہ لوگ ان کے متی ہیں۔ اس نے کہا ان کی اسی میں بھلائی ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں وہی دجال ہوں۔ قریب ہی مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی اور میں زمین میں گھوموں پھروں گا، اور زمین میں کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہوگی جس میں 40 دنوں کے اندر نہ جاؤں، صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ کے علاوہ کہ وہ دونوں میرے داخلے کے لیے حرام ہیں۔ جب میں ان میں سے کسی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو مجھے فرشتہ ملے گا جو ہاتھ میں تلوار تھامے ہوگا، جس کے ذریعے سے وہ مجھے روکے گا، اور ان کے ہر راستے پر فرشتے مامور ہوں گے۔
راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر شریف پر مار کر فرمایا یہ مدینہ طیبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس کے متعلق خبر نہ دی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں، کہ وہ بحر شام یا بحر یمن میں نہیں بلکہ مشرق کی طرف سے ہے، اور ہاتھ مبارک سے مشرق کی سمت اشارہ فرمایا۔